السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے پیشاب کا رک رک کر آنا یا پیشاب کے اندر جلن کا ہونا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے پیشاب کا رک رک کر آنا۔ تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پیشاب رک رک کر آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ پراسٹیٹ گلینڈ کی خرابی، پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، یا ٹھنڈی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، یا سرد ہوا کے اندر یا سردی کا زیادہ لگنا۔ یعنی یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مثانے کے اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، اور سوزش کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پیشاب رک رک کر آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ کئی لوگ عادی ہوتے ہیں، پانی بہت کم مقدار میں پیتے ہیں، پانی کا کم استعمال جو ہے یہ بھی اس مرض کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت خوری، یعنی گوشت کا زیادہ استعمال کرنا، چکنائیوں کا زیادہ استعمال کرنا، مسالہ دار غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، اس کی وجہ سے بھی یہ پیشاب جو ہے اس کے اندر کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پیشاب رک رک کر آنے لگتا ہے۔ تو اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم جو ہے یہ اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ جب ایسا مریض جس کو یہ پرابلم ہے، جو اس مرض کا شکار ہو چکا ہے، جب وہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا، پیشاب اس کو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے بہت زور سے آیا ہوا ہے، لیکن جب وہ واش روم جاتا ہے تو پیشاب کترا کترا کر کے آتا ہے یا تھوڑی مقدار میں آتا ہے، یعنی رک رک کر آتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو 15 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ میں دوبارہ پھر واش روم جاؤں۔ پھر جب جاتا ہے تو پھر اس طرح تھوڑی مقدار میں واش روم آتا ہے، یعنی تھوڑی مقدار میں پیشاب آتا ہے، پراپر طریقے سے خارج نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اندر درد بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ جلن بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ خواتین کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بچوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو بوڑھے ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ جو بڑے بوڑھے خواتین ہیں یا مرد ہیں تو ان کو یہ اکثر و بیشتر یہ مسائل جو پیشاب کے رکنے کی جو مسائل ہیں یہ عمومی طور پہ ان کو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر مثانہ کے مقام کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ جیسے کہ بتایا کہ اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، پیشاب رک رک کر آنے لگتا ہے۔ تو اس کا علاج جو میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ جو پیشاب کا جو مسئلہ جو رک رک کر آ رہا ہے یا پیشاب میں جلن ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ نے اپنی غذا جو ہے وہ متوازن لینی ہے، یعنی جتنی ٹھوس غذائیں ہیں ان سے اپنے آپ کو تھوڑا ذرا محفوظ رکھنا ہے۔ جتنی خاص طور پہ یخنی ہے یا جوسز ہیں ان کا استعمال آپ نے زیادہ رکھنا ہے۔ جتنی سبزیاں ہیں جن کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ کھیرا ہے، گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، یہ آپ نے بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے یہ گوشت ہیں ان کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں، ان کا استعمال نہ کریں، بادی چیزوں کا تھوڑا استعمال کم کر دیں۔ تو یہ اگر آپ یہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس غذا کے اختیار کرنے سے بھی آپ کو انشاءاللہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو آج میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ انتہائی قیمتی اور بہترین نسخہ ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مسئلہ جو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے تخم کاسنی آپ نے 5 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اس کے علاوہ کلمی شورا آپ نے 1 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اس کے علاوہ خربوزے کا بیج جس کو مغز خربوزہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے 3 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے لینے کے بعد ان کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے، باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 سے 5 ماشا یہ آپ نے 1 گلاس پانی کے ساتھ، یا اگر آپ نے شربت بزوری گھر میں موجود ہے، اگر نہیں موجود تو وہ آپ لے لیں، 2-3 چمچ آپ نے
یہ جو چاول کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے بڑا، یہ آپ نے 2 سے 3 چمچ شربت بزوری کے ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے ڈالنا ہے، اور اس جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہے یہ آپ نے جتنی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے 3 سے 5 ماشے، یہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد، یا اگر تکلیف کی شدت ہے تو وقفہ جو ہے وہ کم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 گھنٹے کے بعد بھی آپ یہ مقدار لے سکتے ہیں۔ اس کو اگر آپ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ صبح دوپہر شام تو یہ جو پیشاب کا رک رک کر جو آنا ہے یہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ جو تکلیف جو رکنے والی پیشاب کی یہ انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔